الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، ایک حدیث میں آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین شخص نہایت ہی زیادہ بد نصیب ہیں. ایک وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی عمر کے اندر پایا اور ان کی دعاؤں کو نہ پایا، ان کی دعاؤں کو نہ پا کر کے اپنے آپ کو مغفرت کا حقدار نہ بنایا. اور دوسرا وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر جنت میں داخل نہ ہوا. رمضان المبارک کا مہینہ نہایت ہی بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے میں رب العالمین کی رحمت بہت زیادہ ہوتی ہے اور رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے. جتنے تمام رمضان میں آزاد کیے جاتے ہیں دوزخ سے، تو رمضان کے دن میں روزہ رکھنا، رات کو جاگنا، قرآن کریم کا پڑھنا، تراویح کا پڑھنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ باعث ہے جنت کے حاصل کرنے. تو جو لوگ رمضان میں عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، راتوں کو تہجد و تراویح ادا کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دو اور دوزخ کے دروازے بند کر دو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی، ایک آواز لگانے والا، ندا لگانے والا یہ ندا لگاتا ہے، یہ آواز آتی ہے، یہ اعلان کیا جاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اور خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، اللہ کی رحمت حاصل کر. اور برائی کرنے والوں کو حکم ہوتا ہے کہ تم اپنی برائیوں سے رک جاؤ. معزز سامعین، رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سارے اللہ کے بندے رمضان کی ہر رات میں دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ رمضان کے اندر بڑی وسعت کے ساتھ کھول دیا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ امیروں کے ہاں جب کوئی بچے کی پیدائش ہوتی ہے، خوشی کا دن آتا ہے، یا بسم اللہ کروائی جاتی ہے، تعریف کی ابتدا کروائی جاتی ہے، تو وہ اپنے خزانے کھول دیتے ہیں، یہ دولت تقسیم کرتے ہیں غریبوں کے اندر، بیواؤں کے اندر، یتیموں کے اندر، سب کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے. دنیا کے بادشاہوں، نوابوں کے ہاں، راجاؤں کے ہاں خوشی کے دن اپنے جو ہے وہ دولت لٹائی جاتی ہے. تو اللہ کے ہاں رمضان کے ایام میں اور خصوصاً پھر آخری عشرہ میں، جس کے اندر شب قدر بھی پائی جاتی ہے، ایسا خزانہ کھل جاتا ہے کہ جس کی کوئی حد و نہایت نہیں. اس لیے بندے کے اوپر جو ہے یہ لازم ہے کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ احترام کے ساتھ گزارے، تاکہ وہ اللہ کی رحمت اور شفقت کا مستحق بن سکے. وہی شخص اللہ کی رحمت کا اور شفقت کا مستحق ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر حاضر ہوتا ہے. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں نوابوں، بادشاہوں کے خزانے جب تقسیم ہونے لگتے ہیں تو جو مانگنے کے واسطے، لینے کے واسطے آتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے، اور جو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی پرواہ نہیں کی جاتی. بادشاہ کے دروازے پر جو حاضر نہیں ہوتا اس کو کچھ نہیں ملتا. یہی حال اس شخص کا ہے کہ جو اللہ کی عبادت کے اندر کوتاہی کرتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے لیکن وہ اس روزے کے مہینے کا احترام نہیں کرتا اور دن کو کھاتے پیتے اور جو ہے لہو و لعب کے اندر اپنا وقت گزار دیتا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے. ایسے لوگ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق نہیں بنتے.
اس واسطے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر جنت میں داخل نہ ہو تو وہ شخص انتہائی درجے کا بد نصیب ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عبادات کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر اور تہجد کی ادائیگی کے اندر اپنا وقت جو ہے وہ گزارا جائے اور روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔